بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد عزیز طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اصول فقہ کے درس میں آج ہم متفق علیہ ادلہ شرعیہ میں سے کتاب اللہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ متفق علیہ ادلہ شرعیہ 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس۔ ان میں سے سب سے پہلا کتاب اللہ ہے، تو کتاب اللہ کے بارے میں جانتے چلیں۔ تعریف دے کے کتاب میں وہ کتاب جو عربی زبان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس کے الفاظ و معانی دونوں من جانب اللہ ہیں اور وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور سورہ ناس پر مکمل ہوتی ہے۔ اس کا نام القرآن اور الفرقان ہے۔ تو کتاب اللہ کی تعریف ہے کہ وہ کتاب ہے جو نبی علیہ السلام پر عربی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن کے الفاظ، قرآن کے معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ تواتر یعنی تسلسل کے ساتھ، کہ کسی بھی قسم کے جھوٹ کا اس میں کوئی امکان نہیں، جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، سورہ ناس پر مکمل ہوتی ہے۔ اس کا نام قرآن اور فرقان دونوں۔ پھر حدیث میں الفاظ رسول اللہ کے ہیں، صرف معانی اللہ کی طرف سے، یعنی حدیث کے الفاظ تو نبی علیہ السلام کے ہیں، معانی اللہ کی طرف سے، تو اسے ہم کتاب اللہ نہیں کہہ سکتے۔ اور ترجمہ جو قرآن کا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں، تو اس لیے اس کو بھی ہم قرآن نہیں کہہ سکتے۔ ترجمہ قرآن کہہ سکتے ہیں لیکن قرآن نہیں کہہ سکتے۔ گزشتہ انبیاء کی کتابیں ہم تک تواتر کے ساتھ نہیں پہنچی ہیں، تسلسل کے ساتھ نہیں پہنچی، تو یعنی ایک بڑی جماعت اس کو اس طرح نقل نہ کرتی آئی ہو کہ جس کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، تو تواتر کے ساتھ نہیں پہنچی اور نہ ہی وہ عربی زبان میں ہے، لہذا اسے بھی قرآن نہیں کہہ سکتے۔ شاذ قراتیں، شاذ یعنی ایسی قراتیں جن کا وجود ہی نہ ہو، جو کہ بالکل کم ہی ہو، تو وہ ہم تک تواتر کے ساتھ نہیں پہنچی۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات وعلی الوارث ذی الرحم المحرم مثل ذلک، تو یہ قرات اب عبداللہ بن مسعود کی قرات ہے، لیکن اس پر صحابہ کرام کی بڑی جماعت متفق نہیں، لہذا یہ کتاب اللہ کا مصداق نہیں اور نام اسے کتاب اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اسلوب یعنی طریقہ، کہ اب قرآن میں کسی کام کے مطالبے یا کسی کام سے روکنے کے بارے میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا، تو دیکھیں قرآن میں کسی کام کے مطالبے کے لیے درج ذیل طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، امر کا لفظ، جیسے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل کا، انصاف کا، اور احسان کا، اور قرابت داروں کو دینے کا۔ تو دیکھیں اس آیت میں یأمر، امر کا لفظ موجود ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر طلب یعنی کوئی چیز طلب کی جا رہی ہے، کہ قرآن میں اگر کوئی چیز، کسی چیز کا مطالبہ اگر ہوگا تو اس کے لیے امر کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ تو یہاں پر امر کا لفظ موجود ہے، گویا کہ ہم سے یعنی اللہ تعالیٰ عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، صلہ رحمی کا مطالبہ فرما رہے ہیں۔ پھر دوسرا طریقہ ہے اس کا امر کا صیغہ، یعنی یا تو امر کا لفظ موجود ہو یا امر کا صیغہ ہو، جیسے اوفوا بالعہد، عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں کان مسئولا، پوچھا جائے گا۔ تو دیکھیے اوفو امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر، تو امر کا صیغہ اگر ہو تو اس سے بھی کسی کام کے مطالبے کے لیے، کسی کام کے مطالبے کا ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر اس کام کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ پھر ہے تیسرے نمبر پر کسی کام کے بارے میں فرض ہونے کی خبر دینا، جیسے کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص فی القتل، قتل میں۔ دیکھیے یہاں پر کتبہ فرض ہونے کی خبر دی گئی ہے کہ قصاص میں یعنی قتل میں قصاص فرض ہے، تو یہ بھی کام کے مطالبے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، طریقہ ہے اس کا۔ اور چوتھے نمبر پر ہے کسی کام کے خیر اور نیکی ہونے کی اطلاع دینا، جیسے
یسألونک عن الیتامی، وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کے ساتھ اصلاح کرنا خیر بہتر ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی ان کے ساتھ جو اصلاح کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بہتر ہے، نیک ہے تمہارے لیے، یعنی نیکی ہے تمہارے لیے اس میں، تو یہ بھی اس کام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ کسی کام کے مطالبے کے لیے پانچواں طریقہ، کسی فعل کو شرط کی جزا کے طور پر ذکر کیا جائے، جیسے ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ، کہ اگر مقروض ذو عسرۃ تنگ دست ہوں فنظرۃ الی میسرہ تو اس کو مہلت دینی چاہیے۔ دیکھیے فنظرۃ الی میسرہ یہ ان کان ذو عسرۃ کے لیے جزا کے طور پر واقع ہے، تو کسی فعل کو شرط کی جزا کے طور پر اگر ذکر کیا جائے تو وہ بھی کام کے مطالبے کا طریقہ ہے۔ یہ چھٹا طریقہ ہے پہ کسی فعل پر ثواب یا حسن جزا کا وعدہ کیا جائے، جیسے قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے مومنون، الذین وہ لوگ ہم فی صلاتہم خاشعون، جو کہ اپنے نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر بھی نماز پڑھنے پر فلاح کے بارے میں فلاح کا وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ فلاح پا گئے جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ پھر آگے ہے یہ تو عمل کے بارے میں 6 طریقے تھے۔ اب قرآن میں کسی چیز سے روکنے کے لیے درج ذیل طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا طریقہ ہے تحریم کا لفظ، جس طرح پیچھے امر کا لفظ ذکر کرنے سے اس چیز کا مطالبہ کیا جانا مقصود تھا، یہاں پر بھی اگر قرآن میں کہیں پر بھی تحریم کا لفظ ہو، یعنی یہ مادہ موجود ہو، تو وہاں پر اس کام سے روکنا مقصود ہوگا، جیسے حرمت علیکم المیتہ، کہ حرام کیے گئے ہیں تم پر مردار کو۔ تو دیکھیے تحریم کا لفظ حرمہ موجود ہے یہاں پر، تو مقصود اس سے مردار کھانے سے روکنا، مردار سے روکنا۔ پھر ہے دوسرے نمبر پر دوسرا طریقہ نہیں کا لفظ، تو جس طرح امر کا لفظ ذکر کرنے سے اس کام کا مطالبہ مقصود تھا، اسی طرح نہیں کا لفظ ذکر کرنے سے اس چیز سے روکنا مقصود ہوتا ہے، جیسے ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ روکتا ہے تمہیں برائی باتوں سے، اس طرح بے حیائی سے، سرکشی سے۔ تو یہاں پر بھی نہیں کا لفظ موجود ہے، ینہا نہا موجود ہے، تو یہاں پر بھی ان بیہودہ گوئی سے، فواحش سے روکنا مقصود ہے۔ پھر ہے تیسرے نمبر پر نہیں کا صیغہ، جیسے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف۔ تو لا تلقوا امر کا نہیں کا صیغہ ہے، تو منع کیا گیا اس سے، یعنی روکنا مقصود ہے۔ پھر ہے چوتھے نمبر پر کسی فعل کے ترک کرنے کا امر دینا، ایک تو ہے نہیں کا صیغہ ذکر کرنا، اور یہ چوتھے نمبر پر پھر فعل کے ترک کرنے کا حکم دینا، جیسے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو سود میں سے باقی بچ جائے۔ تو دیکھیں یہاں پر وَذَرُوا امر کا صیغہ ہے، امر کس بارے میں؟ چھوڑنے کے بارے میں، یعنی فعل کو چھوڑنے کا حکم ہے، تو یہ بھی نہ کرنے کا، یعنی کسی چیز سے روکا جا رہا ہے۔ پھر ہے حلت کی نفی، جیسے لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ حلال نہیں تمہارے لیے کہ تم عورتوں کو وراثت سمجھ کر زبردستی ان کے وارث بن جاؤ۔ تو یہاں پر بھی حلال ہونے کی جب نفی کی گئی ہے تو گویا ان ترثوا النساء کرہا، اس سے روکنا مقصود ہے۔ پھر ہے کسی فعل کے شر اور برے ہونے کی خبر دینا، جیسے لا یحسبن الذین، گمان نہ کرے وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں، بما ان چیزوں پر آتاہم اللہ من فضلہ، کہ جو اللہ نے دیا ان کو اپنے فضل میں سے، وہ خیر لہم، اور وہ کیا سمجھے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے کیا ہے؟ برا ہے، بدتر ہے، بدترین ہے۔ تو یہ بھی کسی فعل کے شر اور برے ہونے کی خبر وہ شر لہم سے دی گئی، تو یہ بخل کرنے سے روکنا مقصود ہے۔ ساتویں نمبر پر کسی فعل کے نیکی نہ ہونے کی خبر دینا، جیسے لیس البر، نیکی نہیں ہے، بأن تأتوا البیوت من ظہورها، اس کے پچھلے طرف سے، ولکن البر من اتقى، لیکن نیکی وہی ہے جو نیک وہی ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرے۔ دیکھیے یہاں پر بھی گھروں میں پچھلی طرف سے آنے سے منع کیا گیا، کس طرح؟ لیس البر کہہ کر۔ پھر ہے آٹھویں نمبر پر کسی فعل کے ساتھ وعید ذکر کی جائے، جیسے من یقتل مؤمنا متعمدا،
جو کوئی کسی مسلمان کو متعمدن قصدن جان بوجھ کر قتل کرے فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ دیکھیے فعل کے ساتھ اس کی وعید ذکر کی گئی ہے کہ اگر کوئی یہ کام کرے گا، یعنی کسی مسلمان کو مومن کو قتل کر دے جان بوجھ کر، تو اس کی جزا کیا ہے؟ جزاؤہ جہنم خالدن فیہا۔ تو یہ بھی مومن کو قتل کرنے سے روکنا مقصود ہے، روکا جا رہا ہے یہاں پر۔ پھر ہے 9 نمبر پر کسی فعل کو گناہ قرار دینا، تو وہ بھی اس کام سے روکنے پر دلالت کرے گا، جیسے فمن بدلہ بعد ما سمعہ، بس جو کوئی اس کو بدل دے بعد اس کی سننے کی، فإنما إثمه علی الذین، بس بے شک اس کا گناہ اسی پر ہے، یبدلونہ، جو اس کو تبدیل کریں۔ تو یہاں پر سننے کے بعد اس کو تبدیل کر دینا، اس کو گناہ قرار دیا گیا، انما اثمہ علی الذین، تو یہ گناہ ہے، اس وجہ سے یہاں پر اس طرح کے فعل سے روکنا مقصود ہے۔ پھر ہے آگے قرآن میں کسی فعل کے مباح اور اختیاری ہونے کو اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ فعل مباح ہے، اس کا کرنا اختیاری، یعنی اگر یہ کام کرے تو بھی درست، نہ کرے تب بھی درست ہے۔ تو وہ پہلا طریقہ اس کا ہے حلال کہہ کر، جیسے وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، کہ کھانا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی تو وہ حلال ہے تمہارے لیے، یعنی اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اب اہل کتاب کا کھانا ضروری نہیں کہ تم اسے کھاؤ، بلکہ وہ اختیاری ہے یہاں پر کہ اگر کھاؤ تب بھی درست ہے، حلال ہے تمہارے لیے، نہ کھاؤ تب بھی درست ہے۔ تو یہ یہاں پر اس کی حلت کی طرف، مباح ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 2 گناہ، یعنی اثم یا جناح، گناہ کو اثم بھی کہتے ہیں، گناہ کو جناح بھی کہتے ہیں۔ تو جہاں پر اس کی نفی کی جاتی ہے تو وہاں پر بھی اس کے مباح ہونے کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے، جیسے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہ جو کوئی حالت اضطراری میں ہو، نہ تو وہ سرکشی کرنے والا ہو، نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو یہاں پر بھی اگر وہ مردار کھا لے تو اس کے لیے حلال ہے، تو یہ بھی اسی کے بارے میں حالت اضطرار میں اگر کوئی کھا لے تو اس کے گناہ نہ ہونے کی نفی بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس سے گناہ نہ ہونے کی نفی بیان کرنا مقصود، اس سے اس کے حلت کی طرف، مباح ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر ہے حرج کی نفی جہاں پر کی جائے، جیسے لیس علی الاعمی حرج، کہ نہیں ہے کسی اندھے پر کوئی حرج، تنگ دستی، ولا علی العارج حرج، اور نہ ہی کسی لنگڑے پر اور نہ ہی کسی مریض پر۔ تو یہ بھی اس فعل یعنی اگر وہ جنگ میں شرکت نہ بھی کرے، غزوے میں شرکت نہ کرے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، تو یہ ان کے لیے حلت کی طرف اشارہ ہے، مباح ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر ہے کسی نعمت اور منفعت کا ذکر کر کے احسان جتلایا جائے، جیسے والانعام خلقھا لکم، کہ چوپائے، اور چوپائے جس کو پیدا کیا تمہارے لیے، فیہا دفء، اس میں اون وغیرہ بھی ہے، منافع منہا تأکلون، اور اس میں منافع بھی ہے اور اسی سے تم کھاتے بھی ہو۔ تو یہاں پر بھی نعمت یعنی جو چوپائے ہے، انسان چوپائے کو کھاتا بھی ہے، اسی طرح اس میں منافع بھی ہے کہ اس سے ہل وغیرہ چلانے کا کام لیا جاتا ہے، اس طرح ان کے اون کو بھی کام میں لایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر احسان کے طور پر ان کے منافع کو ذکر کیا گیا، تو یہ بھی ان کے مباح ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا کھانا مباح ہے۔ کسی چیز کی تحریم پر اگر رد کیا جائے تو وہ بھی اس کے مباح ہونے پر دلیل ہے، جیسے قل من حرم زینت اللہ التی، کہ کہہ دیجئے من حرم، کہ کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو، التی، وہ جس کو نکالا اس نے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور رزق میں سے پاکیزہ چیزوں کو۔ تو بندوں میں سے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دے۔ یہاں پر بھی دیکھیے من حرم میں تحریم، زینت کی تحریم پر رد کیا گیا یہاں پر، تو یہ بھی اس طیبات کے لیے، طیبات کے مباح ہونے کی دلیل ہے۔ پھر ہے 6 نمبر پر کسی چیز کے بارے میں خبر دی جاتی ہے کہ اس کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا یا مسخر کیا ہے، جیسے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس طرح دوسری آیت وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا میں۔ دیکھیں ان دونوں آیات میں، ایک میں پیدا ہونے کا ذکر ہے، دوسرے میں مسخر ہونے کا ذکر، تو یہ بھی ان کے مباح ہونے کی دلیل ہے۔ پھر ہے آگے قرآن کے احکام پر دلالت کی 2 قسمیں ہیں، یعنی قرآن سے جو احکامات ثابت ہوں گے ان کی دلالت کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک دلالت قطعیہ
اور دوسرا ہے دلالت ظنیہ۔ دلالت قطعیہ یہ ہے کہ اس کلام کی ایک ہی مراد متعین ہو، دوسرے معنی کا احتمال اس میں بالکل ہی نہ ہو، تو اسے ہم کہیں گے دلالت قطعیہ۔ جیسے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانیہ عورت اور زانی مرد ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ پھر ہے دوسری آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اولادوں میں، تمہارے لیے تمہارے اولادوں میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو عورت کے دگنا ملے گا۔ تو دیکھیے ان آیات میں 100 کوڑے اور عورت کے مقابلے میں مرد کا دگنا ہونے پر قطعی اور واضح اور اس بے غبار دلالت موجود ہے، تو یہ ہمارے پاس قطعی دلالت ہے۔ پھر ہے دوسری قسم دلالت ظنیہ، یہ کہ اس کلام میں ایک سے زیادہ معنوں کا احتمال ہو، جیسے یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ وہ اپنے آپ کو ٹھہرائے رکھے 3 قروء۔ اب دیکھیے قروء قر کے معنی حیض کے بھی ہو سکتے ہیں اور طہر کے بھی، لہذا یہ آیت ہمارے پاس ہے دلالت ظنیہ۔ اور اوپر جو آیت ہے 100 کوڑوں کا جو ذکر ہے، تو اس میں دوسرے معنی کا احتمال موجود نہیں۔ اسی طرح عورت مرد کو جو عورت کے دگنا ملے گا، اس میں بھی دوسرے معنی کا احتمال موجود نہیں۔ تو جن آیات میں دوسرے معنی کا احتمال موجود نہ ہو تو وہ ہمارے پاس قطعی دلالت ہوگی، اور جن میں دوسرے معنی کا احتمال ہو تو وہ ظنی دلالت ہوگی۔ تو یہ تھی کتاب اللہ کے بارے میں بحث۔ انشاءاللہ اگلے درس میں سنت رسول پڑھیں گے۔ آج جتنا پڑھ لیا یہ سارا کا سارا آپ لوگ یاد کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر لکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔